بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عشاء رمضان ہے اور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا تعلق شعبہ اسلامیہ سے ہے۔ میں جو ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنے لگی ہوں وہ ہے ضروریات اور حاجیات، احکام شریعت کے درجات۔ ضروریات وہ بنیادی چیزیں جن کے بغیر انسان کی دینی اور دنیاوی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ نہ ہو تو نظام زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ دین، جان، عقل، نسل اور مال کا تحفظ۔ حاجیات وہ امور جو زندگی میں آسانی اور سہولت پیدا کریں۔ ان کے بغیر زندگی ممکن تو ہے مگر سختی اور مشقت میں پڑ جاتی ہے۔ اسلامی شریعت انسان کی فلاح کے لیے مختلف درجات رکھتی ہے۔ ان میں سب سے اہم ضروریات ہے جو زندگی کی بنیاد ہے، جبکہ حاجیات زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ ضروریات کے بغیر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور حاجیات کے بغیر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے دونوں کا خاص خیال رکھا ہے تاکہ انسان ایک متوازن اور پرامن زندگی گزار سکے۔ ضروریات اور حاجیات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی کے توازن کو برقرار رکھتی ہیں۔ ضروریات دین کی حفاظت، جان کی بقا، عقل کی سلامتی، نسل کی بقا اور مال کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ حاجیات انسان کی مشکلات کو کم کرتی ہے اور اسے سہولت فراہم کرتی ہے۔ شریعت نے عبادات، معاملات اور معاشرت میں آسانی پیدا کی ہے تاکہ انسان پر بوجھ نہ پڑے۔ ضروریات میں سب سے پہلے دین کی حفاظت، یعنی انسان کا ایمان، عبادات، عقیدہ اور اللہ سے تعلق محفوظ رکھنا۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، عبادت کرے اور گمراہی سے بچے۔ شریعت نے کیسے اس کو محفوظ کیا ہے، یعنی نماز فرض کی، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض کیے، قرآن سیکھنے کا حکم دیا، شرک اور کفر سے منع کیا، دین سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا مقصد زندگی واضح ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، آخرت کی کامیابی ملتی ہے، معاشرے میں نیکی پھیلتی ہے۔ اور اگر دین نہ رہے تو انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، برائیاں عام ہو جاتی ہیں، زندگی بے مقصد لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جان کی حفاظت، یعنی انسان کی زندگی جس سے محفوظ رہے، کسی کو ناحق قتل کیا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے۔ شریعت نے کیسے اس کی حفاظت کی ہے، یعنی قتل کو حرام قرار دیا ہے، قصاص کا نظام رکھا، علاج کی اجازت دی، کھانے پینے کی حلال چیزیں دی، خودکشی سے منع کیا۔ اس کا فائدہ معاشرے میں امن رہتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی جان کا احترام کرتے ہیں، خوف کم ہوتا ہے۔ اگر جان محفوظ نہ ہو تو قتل و فساد بڑھ جاتا ہے، لوگ خوف میں جیتے ہیں، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم بنایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اس کے بعد آتا ہے عقل کی حفاظت، انسان کی سوچ، سمجھ اور ذہنی صلاحیت محفوظ رہے، یعنی شریعت نے اس کی کیسے حفاظت کی۔ شراب اور نشہ حرام کیا، علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، غور و فکر کا حکم دی، بے حیائی اور غلط چیزوں سے بچنے کو کہا۔ اس کا فائدہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح فیصلے کرتا ہے، علم ترقی کرتی ہے، معاشرہ سمجھدار بنتا ہے۔ اگر عقل ہی خراب ہو جائے تو انسان صحیح غلط میں فرق نہیں کر پاتا، جرائم بڑھ جاتے ہیں، گھر اور معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا ناپاک چیزیں ہیں۔ نسل کی حفاظت، یعنی خاندان، نسب، عزت اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنا۔ شریعت نے اس کی حفاظت اس طرح کی کہ نکاح کو حلال کیا، زنا کو حرام کیا، پردے کا حکم دیا، بچوں کے حقوق مقرر کیے، والدین کا احترام کا حکم دیا۔ اس کا فائدہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ خاندانی نظام مضبوط رہتا ہے، بچے صحیح ماحول میں پرورش پاتے ہیں، معاشرے میں پاکیزگی رہتی ہے۔ اگر نسل محفوظ نہ رہے تو خاندانی نظام ٹوٹ جاتا ہے، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے۔ پوائنٹ مال کی حفاظت، یعنی انسان کا مال، جائیداد اور حق محفوظ رہے۔ شریعت نے کیسے اس کی حفاظت کی؟ چوری حرام کی، سود سے منع کیا، دھوکہ دینے سے منع کیا، تجارت کے اصول دیے، وراثت کے احکام دیے۔ اس کا فائدہ لوگوں کا اعتماد قائم رہتا ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے، ظلم کم ہوتا ہے۔ اگر مال محفوظ نہ ہو، چوری، ڈاکے، فراڈ بڑھ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، معاشی تباہی آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اگر ان 5 اصولوں پر عمل کیا جائے تو معاشرہ امن، سکون اور ترقی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو انسانی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، ہر طرف خوف، تباہی، معاشی بحران اور خاندانی نظام کا بکھراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ شریعت کے یہ تمام قوانین دراصل انسان کی اپنی بھلائی اور فلاح کے لیے بنائے گئے ہیں۔
اب ہم دوسرے مین پوائنٹ پر بات کریں گے جو ہے حاجیات، یعنی حاجیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں آسانی، سہولت اور مشقت کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہ ضروریات کی طرح زندگی اور دین کی بنیاد تو نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ نہ ہو تو انسان شدید تنگی، مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ سفر میں نماز قصر کرنا۔ اسلام نے مسافر کے لیے آسانی رکھی ہے، یعنی جب کوئی شخص سفر میں ہو تو وہ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اسے قصر کہتے ہیں۔ سفر میں تھکن اور مشکلات ہوتی ہیں، اس لیے شریعت نے یہ سہولت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میں قصر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سفر کرو تو نماز قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، یعنی اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسلام نے اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر یا اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر۔ اس کے بعد پانی نہ ہو تو تیمم کرنا۔ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنا نقصان ہو تو اسلام نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ تیمم پاک مٹی سے کیا جاتا ہے تاکہ بندہ نماز سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ رمضان میں مریض اور مسافر کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ رکھنے سے تکلیف ہو تو اسلام نے اسے بعد میں روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مقصد آسانی دینا ہے تاکہ انسان صحت یاب ہونے یا سفر ختم ہونے کے بعد وہ روزوں کو قضا کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ بعد میں دوسرے دنوں میں روزے پورے کرے۔ معاملات میں حاجیات۔ اسلام نے انسان کی روزمرہ اور معاشی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے۔ اگر خرید و فروخت، کرایہ، تجارت اور قرض کی اجازت نہ ہوتی تو لوگوں کی زندگی مشکل ہو جاتی۔ اسی لیے شریعت نے معاملات میں آسانی رکھی تاکہ انسان سکون سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ خرید و فروخت کی اجازت۔ اسلام نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ اپنی ضروریات آسانی سے پوری کر سکیں۔ ہر انسان اپنی تمام ضرورتیں خود پوری نہیں کر سکتا، اس لیے لین دین ضروری ہے۔ شریعت نے تجارت میں سچائی اور دیانتداری کا حکم دیا ہے اور دھوکے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ اجارہ یعنی کرایہ۔ اسلام نے کرایہ جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ آسانی سے گھر، دکان یا گاڑی استعمال کر سکیں۔ ہر شخص کے پاس اپنی چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے کرایہ سہولت کا ذریعہ بنتا ہے۔ شرکت اور تجارت۔ اسلام نے شرکت اور تجارت کی اجازت دی تاکہ لوگ مل کر کاروبار کر سکیں۔ بعض اوقات ایک شخص اکیلا کاروبار نہیں کر سکتا، اس لیے 2 یا زیادہ لوگ مل کر سرمایہ لگاتے ہیں۔ اسلام نے تجارت میں امانت اور انصاف کی تعلیم دی ہے۔ قرض لینے دینے کی اجازت۔ اسلام نے ضرورت کے وقت قرض لینے اور دینے کی اجازت دی تاکہ لوگوں کی مشکلات آسان ہو سکے۔ قرض دینا نیکی کا کام ہے۔ شریعت نے قرض میں نرمی اور وعدہ پورا کرنے کی تعلیم دی اور سود سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے۔ خاندانی زندگی میں حاجیات۔ اسلام خاندان کو معاشرے کی بنیاد سمجھتا ہے، اسی لیے شریعت نے خاندانی نظام میں آسانی اور سہولت کے احکام دیے تاکہ لوگ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ نکاح کی اجازت۔ اسلام نے نکاح کو جائز اور پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ نکاح انسان کی فطری خواہشات کو پاکیزہ طریقے سے پورا کرتا ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو معاشرے میں بے حیائی اور فساد پھیل جاتا ہے۔ نکاح محبت، سکون اور خاندان کی بنیاد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ طلاق کی اجازت ضرورت کے وقت۔ اسلام نکاح کو قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان حالات بہت خراب ہو جائیں اور ساتھ رہنا مشکل ہو جائے تو طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر طلاق کی اجازت نہ ہوتی تو لوگ شدید ذہنی اور گھریلو مشکلات میں مبتلا رہتے۔ طلاق آخری حل کے طور پر رکھی گئی ہے، نہ کہ پسندیدہ عمل کے طور پر۔ عدت کے احکام۔ طلاق یا شوہر کے انتقال کے بعد عورت کے لیے ایک مخصوص مقرر کیا گیا ہے جسے عدت کہتے ہیں۔ اس کا مقصد خاندان، نسب، عورت کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ عدت کے دوران عورت کو فوراً دوسرا نکاح کرنے سے روکا جاتا ہے تاکہ حمل وغیرہ کی صورت واضح ہو جائے اور رشتوں میں الجھن پیدا نہ ہو۔ بچوں کی کفالت کی قوانین۔ اسلام نے بچوں کی پرورش، تعلیم اور ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری والدین پر رکھی ہے۔ اگر والدین علیحدہ بھی ہو جائیں تب بھی بچوں کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ شریعت نے بچوں کی خوراک، رہائش، تعلیم اور تربیت کے اصول مقرر کیے ہیں۔
کھانے پینے میں حاجیات۔ اسلام انسان کی ضروریات، مجبوری اور حالات کو بھی دیکھتا ہے، اسی لیے شریعت نے بعض موقع پر آسانی دی تاکہ انسان شدید مشکل میں نہ پڑے۔ مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت۔ اصل حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف حلال چیزیں کھائے، لیکن اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو کہ بھوک یا پیاس سے اس کی جان جانے کا خطرہ ہو اور حلال چیز موجود نہ ہو تو اسلام نے جان بچانے کے لیے حرام چیز کھانے کی اجازت دی ہے۔ یہ اجازت صرف ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، خواہشوں کے لیے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سختی نہیں بلکہ آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجبوری میں ہو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تمام تفصیلات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل اور فطری ضابطہ حیات ہے جو انسانی نفسیات اور اس کی مجبوریوں کو پوری طرح سمجھتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں حاجت کا تصور اس بات کی روشن دلیل ہے کہ دین کا اصل مقصد انسانوں کو تنگی میں ڈالنا نہیں بلکہ ان کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کرنا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ضروریات انسانی زندگی کی بنیاد ہے جبکہ حاجیات اس بنیاد پر قائم زندگی کو خوبصورت، آسان اور قابل عمل بنانے کا ذریعہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں ضروریات کے تحفظ کے لیے سخت قوانین بنائے ہیں وہیں حاجیات کے ذریعے انسان کو حالات کے مطابق لچک اور رخصتیں بھی عطا کی ہیں۔ نظام ثابت کرتا ہے کہ اسلام ایک جامد یا سخت مذہب نہیں بلکہ ایک ایسا دین رحمت ہے جو انسانی مجبوریوں کا پورا لحاظ رکھتا ہے، جس کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ دونوں درجے مل کر ایک ایسے پرامن اور مستحکم معاشرے کی تخلیق کرتے ہیں جہاں انسان سکون کے ساتھ اپنے دنیاوی معاملات بھی چلا سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔